خلا کے پاس، آدھا دکانوں کے پاس، کوئی چائے کے پاس، سارا مجمع پنڈال میں۔ قاری صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت شروع فرمایا سورہ رحمان سے۔ ایسا محسوس ہوتا سارے مجمع پہ جادو کر دیا گیا، قرآن کا اعزاز اور قرآن کا اعجاز۔ بعض جگہ جگہ خال خال کچھ غیر مسلم پولیس کے بھائی بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنا سر جھکا دیا اعوذ باللہ پر۔ قسم رب کائنات کی، 1 گھنٹہ قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت فرمائی، انہوں نے صدق اللہ مولانا العظیم کہا ہے، تب لوگوں نے سر اٹھایا، یوں محسوس ہوا ہم اس دنیا میں نہیں کسی اور دنیا کے سیر کر رہے تھے۔ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ حال تھا۔ سارا مجمع دم بخود، سناٹا، گوش پر آواز۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ یہی قاری عبدالباسط صاحب افریقہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کو تاریخ کا عجوبہ سنانے جا رہا ہوں۔ افریقہ تشریف لے گئے، ایئرپورٹ پر اترے۔ افریقی لوگ، حبشی لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ جو حضرات حج کرنے عمرہ کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر حبشیوں کے آگے آپ چلو گے تو بالکل ایسے جیسے 10 ٹائرہ کے سامنے موٹر سائیکل چلے گا۔ اگر جان بچانی ہے تو 10 ٹائرہ کے پیچھے چلو، حبشیوں کے پیچھے چلو گے تو جان بچی رہے گی، آگے چلو گے تو خطرہ ہے۔ بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کے استقبال کے لیے بڑی تعداد جم غفیر آیا ایئرپورٹ پر، ہوائی اڈے پر۔ قاری صاحب کو ایئرپورٹ سے ان کی قیام گاہ تک جہاں ٹھہرنا تھا وہاں تک لے جانے کے لیے کھلی جیپ کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ قاری صاحب کا چہرہ ہر آدمی دیکھ سکے۔ لیکن جیپ پر جب آدمی بیٹھے گا تو زیادہ سے زیادہ چاروں طرف کے 500 1000 2000 لوگ چہرہ دیکھ سکیں گے، اور وہاں لاکھوں کا مجمع تھا، حبشیوں کا لاکھوں کا مجمع۔ ہر انسان کی خواہش کہ میں قاری صاحب کا چہرہ دیکھ لوں، جنہوں نے قرآن کریم کے پڑھنے کا ایسا فن سیکھا ہے، ایسا ہنر سیکھا ہے، اللہ نے ایسی صلاحیت اور استعداد دی ہے کہ جیسے جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے اور فضائیں اپنی جگہ پہ دم بخود ہے۔ جیسے لحن داؤدی کے بارے میں کہا جاتا، داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا دریا کا پانی رک جاتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن کے ساتھ پہاڑ بھی گنگاتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ شور مچا، قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں قرآن پڑھنے والی کی عزت اللہ کیسی عطا فرماتے وہ بتا رہا ہوں۔ ان جذباتی حبشیوں نے دیکھا کہ قاری صاحب کو کہاں بٹھائیں کہ سارا مجمع ان کا چہرہ دیکھ لے۔ میں ایمان سے بتا رہا ہوں قسم کھا کر، ان حبشیوں نے قاری صاحب کی جیب کو اس طرح اپنے کندھوں اور سروں پہ اٹھا لیا جیسے پہلے زمانے میں کہار دولہے کا پینس اور ڈولی اٹھایا کرتے۔ پینس دیکھا جس پہ دولہا بٹھاتے تھے، اب تو کار کا زمانہ ہے۔ قاری صاحب کی جیب کو سر پہ اٹھا لیا اور تقریباً 15 کلومیٹر، ایئرپورٹ سے شہر ذرا دور ہی ہوتا ہے نا، تقریباً 15-20 کلومیٹر قاری صاحب کی جیب کو زمین پہ نہیں رکھا۔ جیسے کسی اللہ والے کا جنازہ نہیں لوگ کندھوں پہ لے کر کے جاتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش کہ میں اس میں کندھا لگا دوں، قاری صاحب کی جیب 15-20 کلومیٹر سروں پر گئی، اور جہاں قیام گاہ تھی وہاں اتارا گیا۔ سارے مجمع نے جو درویہ قطار باندھے ہوئے کھڑا تھا سب نے قاری صاحب کے چہرے کو دیکھ لیا۔ یہ مقصد تھا قاری صاحب کی جیب کو اٹھانے کا۔ جب یہ واقعہ میں نے اخبار کے اندر پڑھا تو میرے دل نے یہ کہا، فیاض یہ قاری صاحب کے کھال اور بال کی عزت نہیں ہو رہی تھی،
یہ قاری صاحب کے چہرے کی عزت نہیں ہو رہی تھی، اللہ رب العزت والجلال نے قاری عبدالباسط صاحب کو قرآن کریم پڑھنے کا جو ہنر عطا فرمایا تھا، بہترین انداز میں قرآن پڑھنے کا جو سلیقہ اللہ نے دیا تھا، یہ قرآن کی عظمت تھی۔ قرآن عظمت والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا بھی عظمت والا ہے۔ کسی بادشاہ، کسی راجہ اور کسی مہاراجہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کے ڈولے کو لوگوں نے کندھے پہ اٹھا لیا ہو، لیکن قاری عبدالباسط صاحب کی جیپ کو لوگوں نے سروں پہ اٹھایا اور تقریباً 20 کلومیٹر تک وہ اپنے سروں کے اوپر لے کر کے گئے، زمین پہ نہیں رکھنے دیا۔ یہ اعزاز ہے قرآن مقدس کا۔ لہٰذا میں اپنے ان طلباء عزیز سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کے شرف سے مشرف کیا ہے، میں ان سے عرض کروں گا، اگر آپ اپنے اندر کوئی نادانی کی حرکت نہیں پیدا کرو گے، اگر آپ اپنے اس علم قرآن پر اپنے آپ کو عزت والا بنا کر رکھو گے، دنیا ناک رگڑ کر تمہارا اعزاز کرنے پر مجبور ہوگی۔ اگر آپ نے قرآن اس لیے یاد کیا ہے معاذ اللہ، یا ان کے ماں باپ نے اس لیے حافظ بنایا ہے کہ اگر ہو سکے گا تو میرا بیٹا جو ہے چلا جائے گا بنگلور اور مدراس اور وہاں سے رمضان میں قرآن سنا کر 50,000 ایک گڈی لائے گا، تو آپ نے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میاں قرآن سنانے کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو اپنے گھر میں اپنی چھت پر کھڑا کیجئے، آپ وہاں قرآن سنائیے۔ آپ اس کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو نذرانہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدموں سے انشاءاللہ دولت کے چشمے ابالیں گے۔ ذرا اپنے اندر استغنا پیدا کیجئے، خودداری اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و اجلال آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے آئے۔ جلال فاروقی مشہور ہے، اس سے پہلے مکے کے بڑے بڑے سردار جو اللہ کے نبی کی آخری زندگی مسلمان ہیں وہ بھی ملنے کے لیے آئے تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ان کو بٹھا دو باہر، میں ضروری کام کر رہا ہوں، جب کام ہو جائے گا تب ان کو باریابی کی اجازت دی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے سردار باہر بیٹھے ہوئے چبوترے پہ، حضرت بلال تشریف لائے، خادم سے کہا امیر المومنین سے میرا سلام کہہ دو بلال باریابی کی اجازت چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے اتنا کہہ دیتے ٹھیک ہے بلال سے کہہ دو آئیں، 2 منٹ بات کر کے چلے جائیں جلدی سے، یہ بھی بہت بڑی عزت تھی۔ مگر یہ نہیں، حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ چپل پہننا بھول گئے، چادر زمین سے گھسٹ رہی تھی، دوڑتے ہوئے گئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور معلوم کیا فرمایا، جاء سیدنا بلال، جاء سیدنا بلال، بلال نہیں میرا سردار آیا ہے، بلال نہیں میرا سردار آیا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، نبی کے اشاروں پر جان کی قربانی دینے والا اور نبی پر اترنے والے قرآن کو یاد کرنے والا اور اس کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے والا بلال آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جاء سیدنا بلال، اور لے کر گئے جہاں حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں حضرت بلال کو بٹھایا، فاروق اعظم سامنے بیٹھ گئے شاگردی کی طرح، فرمایا حضرت کیسے تشریف آوری، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کچھ گفتگو ہوئی اور حضرت بلال واپس ہو گئے۔ جو باہر سردار بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا دیکھا ہماری اتنی بڑی توہین، یہ حبشے کا غلام آیا تو اتنی بڑی عزت، ہم سے کہا گیا باہر بیٹھو انتظار کرو، اور یہ آیا تو خود آئے اور ہاتھ پکڑ کر لے گئے اپنی جگہ بٹھایا۔ اس میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی قدر، ام حبیبہ کے والد گرامی قدر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر، ساری امت کے
پرچم اور جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا. دنیا کی کوئی مشینری ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی. کوئی بد عقیدہ انسان ان کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے بہکا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اس مدرسے کے اساتذہ کرام کو، محتمیم صاحب کو، ہمارے ناظم اجلاس کو، ہمارے حافظ عبدالقادر صاحب کو اور تمام اس جلسے میں شریک ہونے والے حضرات کو اللہ بے انتہا جزا خیر نصیب فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، اب میں مفتی عظیم صاحب قاسمی، استاد مدرسہ عربیہ سالاریہ سترک، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. استقبالیہ من جانب حضرت مولانا عبد المعطی فاروقی قاسمی صاحب، صدر المدرسین مدرسہ عربیہ سالاریہ قصبہ سترک ضلع بارہبنکی. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. جاء في الحديث الشريف لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سلف صالحین، اکابرین امت، محترم علماء کرام، معزز سامعین و خواتین حضرات اور عزیز طلبہ عظام، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. حضرات، خالق کائنات کی ہر آن و ہر وقت اس دار فانی میں بسنے والی تمام مخلوقات پر جو عظیم بے حد و بے حساب انعامات کی بارش ہو رہی ہے، من جملہ انہی انعامات میں سے آج کی ہماری اور آپ کی خود رب ذوالجلال کے کلام پاک کی نسبت سے یہ نشست ایک انمول اور لازوال نعمت ہے. خداوند قدوس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج کے اس جلسہ دستار بندی میں خصوصاً صوبے میں قیام پذیر مربیین، سلف صالحین، علماء امت اور بالعموم دور دراز سے تشریف لانے والے ہر عوام و خواص کے بے انتہا مشکور و ممنون ہیں کہ آپ تمام حضرات نے قرآن مجید سے نسبت کی ہماری پرخلوص دعوت کو پذیرائی بخشی اور باوجود اپنی بے حد مصروفیات کے یہاں تشریف لا کر مجلس کلام پاک کو ضیاء بخشی اور ہم تمام لوگوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. فللہ الحمد اہلا و سہلا مرحبا. ہم اپنی طرف سے اور اہالیان قصبہ تمام عوام و خواص کی طرف سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں. الہی ہمارے سلف صالحین اکابرین امت کے سایہ عاطفت کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں. آمین ثم آمین. اور ان حضرات کے وسیلے سے دین نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پوری دنیا میں جڑیں مضبوط فرمائیں. وبقول شخص یرحم اللہ عبدا قال آمینہ. حضرات گرامی قدر، یہ قصبہ سترک جہاں آج آپ حضرات جلوہ افروز ہیں، یہ ایک تاریخی قصبہ ہے. یہاں حضرت سید مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ساہو سالار رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، جنہوں نے یقیناً اپنی نورانی و عرفانی کرنوں سے قصبے کو سیراب کیا ہوگا. قصبے اور قرب و جوار کے عوام الناس میں دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تلاش و جستجو تھی، مگر یہاں کوئی عالم دین مسند نشی نہیں تھا جس کی عوام پیروی کرتے. آہستہ آہستہ یہ قصبہ بدعات و خرافات، نت نئی رسم و رواج کا آماجگاہ بنتا گیا. چند قرآن پاک کے حافظ تھے مگر وہ بھی گھریلو، جس کی وجہ سے کما حقہ
دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر ان کے پاس نہیں تھی۔ دین کی باتیں کون سیکھتا اور کون سکھاتا؟ اس مدرسے کے بانی مبانی ایک مرد دور اندیش جناب حاجی مولوی نیاز احمد صاحب علیہ الرحمہ اس قصبے کے سپوت تھے، مگر وہ بھی عالم نہیں تھے، کسی سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، بہرحال مکارم اخلاق کے نمونہ تھے، اور یہ آرزو رکھتے تھے کہ قصبے کے ہر گھر اور قریبی مواضعات میں معبود حقیقی کی معرفت، نماز کی حقیقت و اہمیت ہر کسی پر آشکارا ہو جائے، کیونکہ قرب و جوار میں نماز جنازہ بھی کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، جس کی ان کو کڑھن تھی۔ اگر رات میں کسی گاؤں میں کوئی حادثہ ارتحال ہو جاتا، ولادت یا نکاح کا مسئلہ ہوتا، قصبے سے دور گاؤں جتنا بھی ہوتا، حاجی صاحب موصوف لالٹین لے کر پیدل یا سائیکل سے جاتے اور فریض حق ادا کرتے اور کراتے۔ اسی درد اور کڑھن کی وجہ سے خود سرکاری ماسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے دینی تعلیم کا رواج قصبے اور اطراف میں شروع کیا۔ خارج اوقات میں وہ قصبے کے بچوں کو اپنی معلومات کے مطابق قرآن پاک اور نماز پنجگانہ کی تعلیم فی سبیل اللہ دیتے تھے، اور نماز کی عملی مشق اپنے سامنے خود کراتے تھے۔ یہ سلسلہ رات میں بھی اپنے گھر پر جاری رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار اور قصبے کے عوام 100% انہی کی تعلیم سے سرفراز تھے۔ تعلیمی شغف ہونے ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنے 3 لڑکوں کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا، اور نماز سے تعلق کا یہ حال تھا کہ اپنی معلومات کے مطابق ایک کتاب نماز کے نام سے اور ایک کتاب شش کلمہ کے نام سے مرتب کی تھی۔ اس زمانے میں تنخواہیں قلیل ہوا کرتی تھی، اس لیے گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ عوام کی تعلیم کے لیے ان کی جیب خاص پر اثر پڑتا تھا۔ پر بنائے وجوب خود مفلسی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قصبہ سترک اور قرب و جوار کے عوام میں بے حد مقبول تھے۔ ہر کس و ناکس ان کا احترام کرتا تھا۔ اپنی آخری عمر سے چند سال قبل دل میں داعیہ من جانب اللہ پیدا ہوا کہ ایک مدرسہ مکتب باقاعدہ قائم کیا جائے، جس کے ذریعے سے معقول تعلیم کا بندوبست ہو۔ چنانچہ سن 1971 کی بات ہے کہ انہوں نے مسجد میں اپنے کچھ ہم عمر لوگوں کو نماز کے بعد روکا اور اپنی تڑپ کا اظہار کیا، جس میں طے ہوا کہ حضرت سید ساہو سالار رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کی مناسبت سے مکتب مدرسہ عربیہ سالاریہ قائم کر دیا جائے۔ پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے مولوی جمیل احمد کو منتخب کیا۔ اس زمانے میں یہ کپڑا سلائی کا کام کرتے تھے۔ ان کو تاکید کی کہ مسجد کے سامنے اپنی مشین رکھو اور بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تنخواہ کا مسئلہ نہ آوے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے چند رفقا کو بھی لگایا۔ اس ترتیب سے وہ مرد دور اندیش نے اسلامی قلعے کو مستحکم کرنے کی سعی بے کرا کی۔ مدرسہ قائم کرنے کا تصور اور اس کو عملی جامہ پہنانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لہذا مجبوراً قرض کا سہارا لینا پڑا۔ مخالفت و موافقت کے دروازے واہ ہوتے رہے، رب ذوالجلال کی نصرت ملتی رہی، کام بڑھتا رہا۔ معاونین کے تعاون سے اور قرض کے سہارے ایک وسیع و عریض اراضی کا مدرسے کے نام سن 1990 عیسوی میں رجسٹر بینامہ کرایا گیا۔ ابتداء حفظ قرآن پاک ماناظرہ کی تعلیم کا بندوبست رہا۔ پورے قصبے اور قرب و جوار میں یہ ایک واحد مدرسہ تھا جو علم کی متلاشی قوم کی تشنگی کا سامان فراہم کر رہا تھا۔ مالی وسائل میں قلت اور قرض کے اضافے میں شدت ہوتی رہی۔ تلک الایام نداولها بین الناس کے مطابق حالات آتے رہے، ادوار گزرتے رہے، پھر بھی رب عزت کا غیبی تعاون حاصل ہوتا رہا۔ مدرسہ یومن فیومن ترقی کے منازل پر گامزن ہوتا رہا، جس کی ظاہری برکت اس طرح ہوئی کہ مدرسے سے ہزاروں حفاظ، سینکڑوں علماء تیار ہوئے۔ فارغین میں اکثر حضرات نے علم دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیا، اور بہت سے یہاں کے فارغین میں انسپکٹر، پروفیسر، انجینئر اور ڈاکٹرز ہوئے، جو اپنے اپنے مقامات میں شریعت مطہرہ کی قندیل روشن کیے ہوئے ہیں۔ قصبے کی 10 مسجدیں جو ویران تھی آباد ہو گئی، اور آج بحمدللہ قصبے میں 10 مدارس ہیں۔
جو اشاعت دین کے کاموں نیز تعلیم و تعلم میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔ خود آپ کا یہ مدرسہ جس میں تقریباً 500 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اس میں 8ویں درجے تک مروجہ تعلیم کا مکمل بندوبست ہے۔ حفظ قرآن پاک بالتجوید کے 4 مستقل درجات ہیں اور عربی درجات کی متوسطات تک تعلیم کا باقاعدہ نظم ہے۔ خلوص للہیت کا ثمرہ ہے کہ تقریباً 18 گھنٹے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ درمیان میں کچھ نامساعد حالات پیدا ہوئے اور قرض بھی لاکھوں میں بڑھتا گیا، جس سے مدرسے کا وجود متزلزل نظر آنے لگا۔ تعمیرات کی قلت اور مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ اپنی زبوحالی پر سسکیاں لے رہا تھا۔ ایسے میں سن 2019 میں مدرسے کی زمام اہتمام عزیز گرامی قدر حضرت مولانا الحاج محمد فہیم صاحب قاسمی مد اللہ ظلہ کے سپرد کی گئی۔ حضرت موصوف کی سرپرستی اور نگرانی کی وجہ سے رب ذوالجلال کی جو انعامات کی بارش ہوئی، اس کا الفاظ میں تشکر نہیں ہو سکتا۔ مدرسے کو سجانے اور سنوارنے اور مدرسے کی تعمیرات کے سلسلے میں حضرت ممدوح کی سرپرستی اور اہتمام کی محنت شاقہ اور خدمات قابل قدر و مبارکباد ہیں، جو یقیناً ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ممدوح کی محنت شاقہ اور جذبہ خلوص مستقبل میں مدرسے کی ارتقاء کا ضامن ہے۔ مشورتاً حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شعر نظر ہے: منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتت۔ حضرت ممدوح نے مدرسے سے منسلک مسجد جو صدیوں پرانی اور خستہ حال تھی، اثر نو بہت خوبصورت انداز میں ارحم الراحمین کی خصوصی نصرت کی بنا پر تعمیر کرا دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج کا یہ جلسہ دستار بندی اور ہمارے اکابرین کی قصبے سترک میں آمد حضرت ممدوح کی سرپرستی کا ایک بیش بہا نمونہ ہے۔ امید قوی ہے کہ قصبے میں حضرات اکابرین کی تشریف آوری بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگی، اور ان حضرات کے وسیلے سے قصبے میں خیر و برکت کی فضائیں تادیر قائم رہیں گی۔ ہمارے حضرات اکابرین اور حضرت ممدوح عمر کو عمر نوح عطا ہو۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا: خوبن کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں اے مرگ، خوبن کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں اے مرگ، رہنے دے مجھے یا کہ ابھی کام بہت ہے۔ حضرت محتمیم صاحب کے عزائم میں خالق کائنات صحت و عافیت کے ساتھ پختگی عطا فرمائیں اور اپنے کاموں کے لیے قبول فرمائیں۔ پوری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ حضرت محتمیم صاحب اور جملہ اراکین مدارس کا مخصوص تعاون فرمائیں اور دامے درمے قدم سخنے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ کا ہر طرح کا تعاون دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا سبب ہوگا۔ آخر میں ہم پھر اپنے حضرات اکابرین علماء امت کا بالخصوص اور جلسے میں تشریف لانے والے عوام الناس کا بے حد پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ ہم سب کے سعی بے کرا اس کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور جہاں جہاں بھی اسلامی قلعے ہیں وہ سب کے سب مستحکم ہوں۔ ای دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد۔ کبھی تیز و تند ہواؤں کی نہ کی فکر اہل مزاج نے، کبھی تیز و تند ہواؤں کی نہ کی فکر اہل مزاج نے، جہاں جسم جا کی طلب ہوئی وہی خون اپنا بہا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کرسیوں پر تشریف رکھیں، گیٹ پر نہ کھڑے ہوں۔ گیٹ پر جو بچے کھڑے ہیں وہ کرسیوں پر آ جائیں، اور جو نظم و نسق دیکھ رہے ہیں وہ حضرات کہاں گئے؟ مولانا عبدالسمیع صاحب اور ان کے اکابرین کہاں ہیں سب؟ اب میں آپ کے بعد حضرت مولانا سنور ابو سعید صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو الحسن علی ندوی مراد آباد سے تشریف لائے ہیں۔
میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مختصر سی نصیحت فرما دیں، پھر آپ کے ہاتھوں حضرت مولانا فیاض صاحب قاسمی کے ہاتھوں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، پھر دعا ہو جائے گی۔